السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ غزوہ بدر کا تذکرہ جاری ہے اور آج آلموسٹ ہم نے جو 50% ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے کل تک ہم نے، باقی 50% رہ گیا۔ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کل تک مکمل ہو جائے، کسی بھی طرح کل اسے مکمل کرنا ہے کیونکہ کل ہمارا لاسٹ ڈے ہوگا رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ۔ اس کے بعد نیکسٹ جو سیشن ہوگا وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا۔ جو لوگ ہماری قرآن کی کلاس میں نہیں ہیں ان سے اتنی درخواست ہے کہ دیکھیں آپ آئیے، آپ کو گرامر سمجھ آتی ہے نہیں آتی یہ کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے، ایٹ لیسٹ آپ قرآن کے الفاظ کے میننگ تو سن رہے ہوں گے، تو وہ سنتے سنتے بیٹھنے شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کو تفسیر سننے کو ملے گی۔ ہم روزانہ 4 سے 5 آیات ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے، میکسیمم ہم کریں گے تو 5 آیات ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس قرآن کو سننے بھی آئیے۔ یعنی آپ کو گرامر سمجھ نہیں آ رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ قرآن تو سننے کو ملتا ہے، ترجمہ ملے گا، تفسیر ملے گی، تھوڑی وضاحت مل جائے گی۔ ہم قرآن سے واقعی بہت دور ہیں، ہمیں قرآن کے قریب ہونا ہے، اور قرآن کو نکال کے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر چل سکتا ہے تو یہ ناممکن بات ہے۔ یعنی قرآن ہی ہدایت کا راستہ ہے، قرآن ہی ہدایت کا راستہ ہے، حدیث بھی اس کے بعد آتی ہے، پہلے قرآن ہے، پہلے قرآن ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں قرآن پڑھے بغیر سمجھے بغیر اور اس کو یعنی وہ نیگیٹو کر دے تو وہ پھر کسی اور غلط فہمی کا شکار ہے۔ تو قرآن کے بغیر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام وعظ قرآن ہوتا تھا، صحابہ کی ساری تبلیغ قرآن ہوتی تھی، وہاں تبلیغ صرف قرآن تھی، وہ قرآن کی آیات پیش کرتے تھے، ان کی وضاحت کرتے تھے، بس یہی تبلیغ تھی۔ تو اصل قرآن ہے جس کے ہم نے قریب ہونا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، اللہ نے ہمیں یہ فورم مہیا کر دیا ہے، یہ ماحول پہ ہمیں یہاں پہ عطا فرما دیا ہے، تو اس سے فائدہ ہم جتنا اٹھا لیں اتنا ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ آگے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، ہم مزید مخمصوں کا شکار ہوں گے، کیونکہ دجال کے آنے کا وقت جتنا قریب آ رہا ہے نا اتنے ہی فتنوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، ہمارے ذہن جو ہے نا وہ گم کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ آئے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو اپنے ساتھ لے لیں، تاکہ کل کو اگر کوئی فتنہ آتا ہے، دیکھیں جو فتنے ہوتے ہیں نا ان کی سمجھ صرف انہیں کو آتی ہے جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ فوراً پک کر لیتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اس سے بچ کے رہو۔ یہ جو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنا ہے، اس سورہ کہف کے جمعے کے دن پڑھنے کی برکت ایک تو یہ ہے، ایک تو دجال کی پہچان، دوسرا دجالی فتنوں کی پہچان۔ دیکھیں دجال نے تو کب آنا ہے، ہمیں کیا پتا ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن اس کے فتنے ضرور آ رہے ہیں، تو ان فتنوں کو ہم کیسے پہچان پائیں گے کہ جب ہم سورہ کہف نہیں پڑھتے؟ ہم سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو جب علماء ہمیں بتائیں گے نا کہ یہ دجالی فتنہ ہے تو ہمارا دل قبول کر لے گا، ورنہ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو ٹیکنالوجی ہے، یہ تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ جو قرآن سمجھتے ہیں، جو سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ٹیکنالوجی، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کھول دیتا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ دجال سے حفاظت یہی ہے کہ اس کے فتنے آپ پہچان لیں گے، نہیں تو جو نہیں پڑھتے وہ نہیں پہچان رہے، وہ ان فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو کرنا ہے۔ جس کے پاس وقت نہ ہو وہ پہلی اور آخری 10 آیات بھی کر لے، یا علماء نے پہلی 20 آیات بھی لکھی ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ پوری پڑھی جائے۔ چلیں جی ہم آگے چلتے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پلاننگ کر لی، اب دونوں جو لشکر تھے وہ اپنی اپنی جگہ پر آ بیٹھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ اب پلاننگ کیا ہے کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے، صفیں کیسے بنانی ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی اختیار کی تھی اس کا جو طریقہ تھا وہ عرب میں پہلے موجود نہیں تھا، تو یہ پہلی جنگ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا طریقہ وضع کیا تھا، اور اس کی جو ہے وہ آیت مبارکہ سے ایک نشانی ملتی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھے لڑائی کرتے ہیں، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ پورا لشکر نماز کی طرح صف بندی کرے، صفوں کی کثرت یا قلت لشکر میں شامل ہونے والوں کی تعداد پر منحصر ہے۔ پہلی صف میں نیزہ باز ہوں گے جو گھڑ سواروں کے حملے روکیں گے، باقی صفوں میں تیر انداز ہوں گے جو حملہ آوروں کو سے دور رکھیں گے تاکہ ان کے حملوں سے صفوں میں انتشار پیدا نہ ہو۔ دشمن غزوہ بدر میں اسلوب صف بندی کو دیکھ کر مسلمانوں کے اعلیٰ عسکری نظام اور بہترین تربیت کی وجہ سے ہیبت زدہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک صف بندی کر دی جیسے نماز میں صف بنائی جاتی ہے، اور یہ ایک انتہائی یعنی دیکھیں کوئی بھی ایک نئی چیز آئے نا کفار کے سامنے تو وہ اس کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں،
تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی چیزیں عطا فرماتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ نئے ہی کام کرتے رہے ہیں کہ تاکہ اگلے بندے اس سے پریشان ہو جائیں۔ اس کے بعد لشکر کی جو تنظیم سازی تھی وہ کیسے کی گئی، یعنی کہ جھنڈا کس کو دیا گیا، کون کیا تھا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک گروہ مہاجرین کا بنایا گیا، دوسرا انصار کا۔ مہاجرین کا جھنڈا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، انصار کا پرچم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور جنرل کمان کا علم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ اچھا، وہاں پہ ایک کانسیپٹ تھا، جس طرح فٹ بال فیلڈ ہوتی ہے نا، رائٹ لیفٹ سینٹر، پھر وہ فل بیک ہوتے ہیں، وہ جو تو بالکل سیم وہی ترتیب تھی، لیکن جنگ میں اس کو میمنہ یعنی لشکر کے دائیں پہلو میں یہ کمان حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی، اور میسرہ جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ تھے وہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیے گئے، اور ساقہ یعنی جو درمیان میں تھے وہ قیس بن ابی ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، یعنی یہ ان کے لیڈرز تھے، اور سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھالی۔ تو یہ ایک ترتیب تھی، یعنی جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر ان کے پاس سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر تین یعنی دائیں سائڈ سینٹر اور پھر لیفٹ کے ذمہ داران بنائے گئے، اور پوری جنرل کمان کون تھے جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ ہمارے لیے بڑا بہت سارے اندر میننگ چھپائے ہوئے، بہت سارے لرننگ ہے اس کے اندر۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن صف بندی فرما رہے تھے تاکہ صفیں سیدھی اور سیسہ پلائی دیوار کی طرح مضبوط ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بغیر پر کے ایک تیر تھا جس سے آپ مجاہدین کی صفیں سیدھی فرما رہے تھے۔ اسی دوران میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنو عدی بن نجار کے حلیف سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے، آپ نے تیر ان کے پیٹ میں پر رکھا اور فرمایا استوی یا سواد۔ یہ کہتے ہیں نا استو، وہ استو کا مطلب ہوتا ہے برابر ہو جاؤ، یعنی اپنی جو کوئی آگے نہ ہو کوئی پیچھے نہ ہو، استو کا یہ مطلب ہے۔ تو یہاں جو کہ واحد کا صیغہ ہے، واحد بندے کا، تو استوی یا سواد کہ اے سواد برابر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، حالانکہ اللہ نے آپ کو حق اور انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے قصاص دیجیے۔ یہ ایک صحابی قصاص مانگ رہا ہے اور اللہ کے نبی سے مانگ رہا ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا بدلہ لے لو۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن مبارک سے چمٹ گئے اور جس میں اطہر کو بوسہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد تمہیں اس ادا پر کس نے اکسایا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، بس میں یہ چاہتا تھا کہ زندگی کے آخری لمحات میں میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعائے خیر کی، اور سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے اسلام کے نظام عدل کا شاندار نمونہ ملتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نظم و نسق کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، کہ یہ جو ترتیب ہوتی ہے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف کا نظام بلا تفریق ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی آخر الزمان خاتم النبیین اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو اب ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ میں، آپ یا حکمران یہ کس کھیت کی مولی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارا احتساب نہیں ہو سکتا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو یا ہمارے بڑوں کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں۔ اچھا، اس کے بعد صحابہ کرام کو جنگ پہ ابھارنے کے لیے میں چند آیات آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کو جہاد پر ابھارتے رہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے۔ مزید ارشاد فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ چنانچہ اے نبی آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، آپ کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، اور آپ مومنوں کو لڑائی پر آمادہ کریں۔ امید ہے کہ اللہ ان لوگوں کو لڑائی سے روک دے گا جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ لڑائی میں بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی نہایت شدید ہے۔ تو واللہ غفور الرحیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، یعنی اللہ تعالیٰ غصے میں بھی سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دینے میں بھی شدید سخت ہے۔ تو ہمارے کئی بھائی صرف اسی بات کو پکڑ کے تو ایک لاٹھی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے دوسری طرف کو نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں یہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی بہت سخت دیتے ہیں۔
یہ ہمیں اس لیے بتایا جاتا ہے کہ تاکہ ہم صرف یہ جو غفور الرحیم کہہ کے یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ شیطان بہت سارے لوگوں کو یہ کہہ کر بہکا دیتا ہے کہ یار تو جو مرضی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں، مرنے سے پہلے توبہ کر لینا۔ وہ اس قسم کے گھما کے رکھ دیتا ہے کہ انسان کی موت آ جاتی، توبہ کا وقت بھی نہیں ملتا۔ دیکھیں توبہ کا وقت بھی انہی کو ملتا ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض بھی ہوگا۔ دیکھیں والدین ہیں نا ہمارے، ہم والدین کو ناراض کرنے کی کوئی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ہم بچتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے، حالانکہ والدین ہمارے بڑے شفیق ہوتے ہیں، ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہماری بڑی بڑی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن پھر بھی ہم ایسے کام نہیں کرتے کہ ہم انہیں دکھ دیں، انہیں تکلیف دیں، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تو جب ہم دنیا میں یہ معاملہ اختیار کرتے ہیں تو رب کی غفور الرحیمی کو ذہن میں رکھ کے ہم گناہ کیوں کرتے چلے جاتے ہیں؟ گناہ ہو جانا ایک فطری عمل ہے، ہم انسان ہیں، شیطان ہم پہ حملہ آور ہے اور ہمارا ایمان بہت کمزور ہے اس معاملے میں۔ تو یہ بات یاد رہے کہ جہاں ہم شیطان کے چکروں کا شکار ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کا تذکرہ کر کے ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے، کبھی بھی غافل نہ ہو اس بات سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے تھے، تو پھر بتائیں ہم پہ کیا بھاری پڑتا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں کتنا کرنا پڑے، 100 تو بہت کم ہے۔ اور دیکھیں 100 بار استغفار کرنا میرا خیال ہے کوئی اتنی بڑی بھاری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کیسے ترغیب دیتے تھے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج کے دن جو شخص جم کر ثواب کی امید رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے پیچھے نہ ہٹتے ہوئے لڑے اور شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور جگہ آئی، آداب جنگ سکھائے جا رہے ہیں، وہ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، مومنوں جب کفار کی کسی جماعت سے ملو تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدمی دکھاؤ۔ یعنی یہاں پہ یہ ہے کہ ڈر کے پیٹھ نہیں پھیرنی، پھر لڑنا ہے۔ کیوں؟ اگر تم مارے جاؤ گے تو شہید ہوگے اور جیت جاؤ گے تو غازی ہوگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی نظر میں کیا سکھایا؟ ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگو جو آپ کا دشمن ہے اس سے ملنے کی خواہش نہ کرو، یعنی جنگ کی خواہش نہ کرو۔ وصلی اللہ العافیۃ فاذا لقیتموہم فاصبروا، یعنی اللہ سے عافیت کی دعا کرو، اس سے عافیت مانگو، اور اگر تم ان سے مل پڑو، یعنی اگر تمہاری ان سے مت بھیڑ ہو جائے تو فاصبروا، صبر کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، بڑا قیمتی کلمہ ہے، ان الجنت تحت ظلال السیوف، یقیناً جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم قال اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ کتاب کے نازل فرمانے والے، بادلوں کو چلانے والے، جماعتوں کو شکست دینے والے، ہمارے ان دشمنوں کو شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ اس کے بعد عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ کو شوق شہادت سنیے۔ غزوہ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا قوموا الی جنت ارضها السماوات والارض، کھڑے ہو جاؤ ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول کیا جنت کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عمیر نے خوشی اور تعجب سے اظہار کرتے ہوئے فرمایا بخن بخن، یعنی بہت خوب بہت خوب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، تمہیں بخن بخن کہنے پر کس چیز نے ابھارا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول اس امید میں کہا کہ میں بھی اہل جنت میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پھر انہی میں سے ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک ان کا یعنی شوق شہادت دیکھیں ان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کس بات پر مسکراتا ہے؟ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کس ادا پر مسکراتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بے سر و سامانی کے عالم میں دشمن کے اندر گھس جائے۔ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر زرہ اتار دی، پھر اپنی تلوار لے کر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور خوب پامردی سے لڑائی کی حتیٰ کہ شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ اسلامی لشکر کو جنگی ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانبازوں کو حکم دیا تم میں سے کوئی بھی کسی چیز کی طرف پیش قدمی نہ کرے جب تک میں خود آگے نہ بڑھوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک آخری ہدایت کر دی۔ دوران جنگ قدرتی وسائل سے استفادے کی کیا سچویشن تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر قدرتی وسائل سے غافل نہ ہوئے بلکہ اپنے جانثاروں کے لیے قدرتی وسائل سے خوب فائدہ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی لشکر سے پہلے صبح و سویرے میدان جنگ میں اتر آئے۔ آپ نے
طلوع شمس کے وقت صحابہ کرام کی صف بندی فرمائی، صحابہ کرام کے چہرے مغرب کی طرف کیے اور سورج کو ان کے پیچھے کی جانب رکھا، جبکہ کفار کا رخ سورج کی طرف تھا۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس کا کیا مطلب ہے، یعنی سورج پیچھے چونکہ یہ پہلے آ گئے تو پہلے صف بندی کر لی، تو ان کو موقع مل گیا وہ جو قدرتی انوائرمنٹ ہے اس کا فائدہ اٹھانے کا، جبکہ سورج کی جو ڈائریکٹ شعائیں ہیں وہ کفار کو برداشت کرنی پڑی۔ تو ایسے ہی جیسے ہمیں اگر سورج سامنے سے فیس کرنا ہو تو کتنا مشکل ہے، اور وہ بھی گرمی اور پھر رمضان اور ساری صورتحال۔ اچھا اس کے بعد اس سے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے کتنے آپ کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا تھا، یعنی آپ ہر طرح سے تیار تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی چیز کے بارے میں سوچنے کی خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ ابو جہل نے بھی ایک دعا کی تھی، اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا، زیادہ غلط حرکت کرنے والا ہے، آج تو اسے توڑ دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ تو پھر ابو خود ہی کہہ رہا ہے کہ جو تجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس کی مدد فرما، جب ابو جہل بھی یعنی یوں سمجھے مسلمانوں کے لیے دعا کر رہا تھا کہ یعنی اللہ ان کی مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ایک آیت میں دیا ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور یقیناً اللہ مومنوں کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اب مومنوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ سورہ تحریم غالباً ہے، سورہ تحریم کی آج میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سورہ تحریم جا کے پڑھیے گا، پہلی 2 آیات چھوڑ دیجئے گا، سورہ تحریم یا سورہ طلاق دونوں میں سے ایک ہے، میرا خیال ہے سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق 66 نمبر سورہ ہے، لازمی جا کے پڑھیے گا۔ پہلی 2 آیاتوں کو چھوڑ دیں، وہ طلاق کے مسائل ہیں، اس کے نیچے پڑھیے گا اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اللہ وہاں پہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ 3-4 باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو اللہ سے یہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے یوں کر دیتا ہے، جو اللہ پہ توکل رکھتا ہے اللہ اس کو بے حساب رزق دیتا ہے۔ ان آیتوں کو آج جا کے پڑھیے گا، آپ دیکھیے گا کہ اللہ نے ہم سے کس طرح بات کی ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات شروع یہیں سے کی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کیا کیا کرتا ہے۔ 3-4 آیات ہیں یہیں سے شروع ہوتی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس طرح آگے رزق کے بارے میں بات ہے۔ تو یہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، کہ مَن يَتَّقِ اللَّهُ کیا ہے، جو تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ گناہوں سے دور رہے گا، اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہے گا۔ ایک بات یاد رہے، بار بار میں کہتا ہوں، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہوں گے، ہم فرشتے نہیں ہیں، اور ہم 2019 کے مسلمان ہیں، 1440 ہجری کے مسلمان ہیں، تو ہمارے ارد گرد تو نگیج بھرا ہوا ہے، تو ہم سے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جان دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنے فتنوں کا شکار ہیں، لیکن اللہ کو محبوب وہی ہوگا جو کیا کرے، استغفار کرے، باب یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اتنا تو کہے نا، ڈٹ نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ ضرور غفور، وہ اللہ کو ضرور غفور الرحیم پائے گا، کوئی بھی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، اینی ون۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین سے خطاب کیا، کتنا منٹ رہ گئی، 9 منٹ۔ اچھا جی، میں اب آپ سے وہ خطاب پورا شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے کیا خطاب کیا تھا۔ میں تمہیں اس بات پر ابھارتا ہوں جس پر اللہ نے تمہیں ابھارا ہے، اور ان کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں جس سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بڑی ہے، وہ حق کا حکم دیتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے، اور نیک کام کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں ان کے بلند منزلوں پر فائز کرتا ہے۔ ہر لفظ پر غور کیجئے گا، وہ نیک کام کرنے والوں کو بلند مرتبہ پر فائز کرتا ہے، اسی کے ساتھ ان کا ذکر بلند ہوتا ہے، اور اسی سے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ نیک کام کرنے والوں کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں بھی وہی جو ہے مقرب ہیں۔ آج تم حق کی منزلوں میں ایک منزل پر کھڑے ہو، اس مقام پر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عمل قبول نہیں کرے گا سوائے اس کے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ عمل وہی قبول ہے جو اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے، بیچ میں کچھ بھی آ گیا تو وہ عمل پورا برباد ہو جائے گا، پتہ نہیں اس نے کتنا ہی کچھ کیوں نہ کر دیا ہو۔ جنگ کے موقع پر صبر ہی ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ پریشانی دور کرتا ہے۔ تو صبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی 3rd آف آور پارٹ آف ایمان ہے صبر، ہر چیز میں صبر۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے صبر کے ساتھ آتے ہیں، آرام سے آتے ہیں، تسلی سے آتے ہیں۔ ہم جلد باز ہیں، ہم کہتے ہیں بس ابھی دعا کی اور بس فوراً مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اللہ کی طرف سے حکمت کے ساتھ وہ فیصلے آتے ہیں۔
اور اسی کی وجہ سے غم سے نجات ہے، اسی کے ذریعے تم آخرت میں بھی نجات پاؤ گے۔ میں اللہ کا نبی تم میں موجود ہوں، میں تمہیں بعض چیزوں سے منع کرتا ہوں، بعض چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔ آج تمہیں اس امر کی حیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی ایسے عمل سے آگاہ ہو جس سے وہ تم پر ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی ناراضی تمہاری اپنی نفسوں پر ناراضی سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا ہے، اپنی جو نشانیاں تمہیں دکھائی ہیں اور ذلت کے بعد تمہیں عزت بخشی ہے، انہیں غور سے دیکھو۔ ہم بھی غور سے دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم کیا تھے اور اللہ نے ہمیں کیا بنا دیا۔ ہم مال میں کیا تھے، اللہ نے ہمیں مال دیا۔ ہم صحت میں کیا تھے، اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں نعمتوں میں ڈبو دیا۔ ہم بھی اپنے اندر غور کریں کہ اب اللہ رب العزت نے ہم پہ کتنے احسانات کیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس سے تمہارا رب تم سے راضی ہوگا۔ اس موقع پر آج تم اپنے رب کو کچھ کر کے دکھاؤ، تم اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کے مستحق ہو جاؤ گے جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ حق ہے، اس کا قول سچا ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ بے شک میں اور تم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اس کو ہم نے اپنی پشت پناہ بنایا ہے، اسی کا دامن پکڑا ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ آپ خود غور کر لیجئے الفاظ پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے مجاہدین کو، اپنے جانثاروں کو ایک خطبہ کیا اور ان کو کیا کیا نصیحتیں کی۔ یہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہیں، یعنی یہ تھی تو اس جنگ سے متعلق اس میں، لیکن یہ اس کی جو لائن ہے وہ تا قیامت یہی رہے گی اور اسی طرح اس کے بینیفٹ چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی اب ہم ایک زندگی سے بھی تو جنگ لڑ رہے ہیں نا، ہم ایک اس گناہوں کے ساتھ بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے نفس سے بھی ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ اس جنگ میں بھی تمام باتیں ثابت آتی ہیں کہ یہ کتاب اللہ کا قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، صبر کرو۔ گناہوں پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے، یعنی گناہ کرنے کو من چاہ رہا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، اچھا لگ رہا ہے، مزہ آئے گا، لیکن اب نفس کو کہنا ہے نہیں بھائی نہیں کرنا، تو کیا نفس کو صبر پہ مجبور کرنا ہے۔ گناہوں پہ بھی صبر ہوتا ہے، عبادت پہ بھی صبر ہے کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، لیکن کیا ہے کہ کرنی ہے، پڑھنی ہے، اٹھایا زبردستی خود کو مصلی پہ کھڑا کیا، صبر کیا آپ نے۔ علماء فرماتے ہیں جو آدمی فجر کی نماز میں اس کا من نہ چاہ رہا ہو لیکن وہ اٹھا کے آ رہا ہے تو اللہ اس پر بھی خوش ہوتا ہے کہ وہ اٹھ کیوں رہا ہے، نہیں دل کر رہا، نیند آ رہی ہے، کیوں اٹھ رہا ہے، وہ اپنے رب کے لیے اٹھ رہا ہے، تو یہ اللہ اس سے خوشی ہوگا نا کہ دیکھو اس کے باوجود کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن آ رہا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی مزہ نہیں آتا نماز میں، یار مزہ الگ بات ہے، حاضری تو لگواؤ نا، حاضری تو پوری کریں۔ کئی ہے نا ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اب سارے کوئی ایک ہی طرح کے تو نہیں ہوتے، لیکن ایٹ لیسٹ کو حاضری تو لگانے جا رہے ہیں نا، بھائی بھاگ کے باہر تو نہیں نکل آئے، کم از کم جاتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو تنخواہ حلال ہو جاتی ہے۔ اب کوئی جائے ہی نہ، گھر بیٹھ کے تنخواہ لے تو وہ تو پھر حلال نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جو گھر بیٹھ کے تنخواہیں لیتے ہیں۔ آغاز جنگ اور معرکے کا پہلا ایندھن، آغاز جنگ اور معرکے کا پہلا ایندھن۔ اچھا یہ ایک کیسے ابتدا ہوئی اس کی؟ اس معرکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بد اخلاق تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جی میں جا کے نا سب سے پہلے پانی پی کے آتا ہوں اس کنویں سے جہاں پہ یہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ گھوڑا اس نے دوڑایا، نکلا وہاں پہ، اس کو مل گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کے ایک ضرب لگائی، اس کے پاؤں پہ لگی، اس کا خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، تو اس نے ابھی بھی وہ ضد پہ تھا کہ بس کسی طرح میں پانی کو ہاتھ لگا لوں، انہوں نے دوسری ضرب لگائی اس کے، تو بس اس کا کام وہاں پہ تمام ہو گیا۔ اس کے بعد جناب لڑائی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ ایک نقشہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ صف آرا ہو جاتے تھے اور پھر مبارزے کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ گتھم گتھا ہوگا ایک دم، نہیں، پہلے وہ وہاں کشتی کا سا ماحول ہوتا تھا کہ 3 آدمی ان کے نکلتے تھے، 3 ادھر سے دعوت دی گئی۔ ادھر سے جو 3 آدمی نکلے وہ تھے حضرت عوف بن حارث، معوذ بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، 3 آدمی نکلے۔ جب یہ 3 ان کے سامنے گئے، قریش نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم انصاری ہیں، فلاں فلاں کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ تو بڑے باعزت لوگ ہیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ واپس چلے جائیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی آپ اپنے آدمی بھیجیں، یعنی ہماری لڑائی مہاجرین سے ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ کیا تھا، آپ نے 3 آدمی چنے، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور کریں یہ 3 لوگ کون ہیں؟ یہ تینوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، ایک چچا 2 بھتیجے، ایک چچا 2 بھتیجے۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ انہوں نے پہلے کسی اور صحابی کو نہیں چنا، پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو چنا۔ تو یہ یہاں سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دوسروں کو تو دعوت دی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو پہلے رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھتیجوں کو سامنے رکھا تو الٹیمیٹلی جو پوری جماعت تھی
اگر کسی کے دل میں ہلکی سی بھی ہوگی تو وہ نکل گئی ہوگی کہ بھائی یہاں تو اپنے بچے پیش کیے جا رہے ہیں. اور آپ اندازہ کر لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, آپ کا پورا خاندان اللہ کی راہ میں شہید ہوا. تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اس اسلام کی جو جڑیں ہیں اس میں خون صرف باہر سے نہیں ہے بلکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کا خون شامل ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائے, ان کی قبروں میں ان پر رحمتیں نازل فرمائے. ہماری دعائیں تو خیر ان کے لیے بہت کم ہیں, لیکن پھر بھی چلیں ہم کسی کھاتے میں تو آئیں. اس کے بعد وہ سامنے آئے اور انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا نسب بیان کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا, اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا تعارف کرایا. تو انہوں نے کہا ہاں تم ہمارے ہم پلہ اور معزز لوگ ہو. اس کے بعد سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شیبہ کو دعوت مبارزت دی, شیبہ کو بلایا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ولید بن عتبہ کو بلایا, اور حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتے اپنے مد مقابل کو ڈھیر کر دیا. اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ سیدنا حمزہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عتبہ پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا. عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عتبہ سے جو مقابلہ جاری تھا تو وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہو رہے تھے. تو اس میں حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دونوں کو پھر دونوں نے جا کے اس کو حملہ کیا, اس کے اوپر اس کو مار دیا. موسیٰ بن عقبہ کے نزدیک سیدنا حمزہ کا مقابلہ عتبہ اور سیدنا عبیدہ کا مقابلہ شیبہ اور سیدنا علی کا مقابلہ ولید سے ہوا تھا رضی اللہ عنہم. تو بہرحال یہ اختلاف ہے روایات کا. میں آپ کو ایک میپ بھی انہوں نے چھوٹا سی چارٹ بنایا ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ ڈفرینس آف اوپینین تینوں کے لکھے ہوئے, میں آپ کو شیئر کر دوں گا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ مقابلہ آمنے سامنے ہوا. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی ہم کل بات کریں, کل ہم اسے پھر مکمل کر لیں گے. اور کل آپ سے پھر درخواست ہے آپ تشریف لائیے, کل ہم انشاءاللہ غزوہ بدر مکمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. دیکھیں غزوہ بدر مجھے امید ہے آپ نے پڑھا ہوا ہوگا, لیکن مجھے یہ بھی امید ہے کہ مختصر ہی پڑھا ہوگا, یا ہو سکتا ہے کہیں کسی نے کوئی وضاحت سے پڑھا ہو تو وہ محو ہو گیا ہوگا. اب یہ آپ کو ایک ریکال ہو گیا. غزوہ بدر سے ہمیں بہت سارے سبق مل رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملیاں, صحابہ کی جانثاری, صحابہ کا آگے بڑھنا, پھر مقابلے کیسے ہوئے, کیسے بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے جی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرما دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے ایسے کام کرنا, ایسے اعمال کرنا آسان فرما دے جس کے ذریعے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. کہ قرآن میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ تم اعمال کرو تاکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو رحم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ہمیں اتباع کرنی پڑے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. تو ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کے بس چند گھڑیاں باقی ہیں, ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. آج غالباً 27 رمضان ہو سکتا ہے, لیلۃ القدر ہو, آج کی رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے, 29 بھی ہو سکتی ہے. تو یا اللہ اگر ان دو میں رہ گئی ہے تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما, ہماری عبادات قبول فرما لے اور ہمیں جنت کی راہیں دکھا دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, آمین یا رب العالمین.